قسمیں 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے. خدا کے نام کی اللہ اکبر. رب فرماتا ہے میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ میں تم پر بھی لعنت کروں گا, تمہاری 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. بتائیے تو صحیح, آج خواہشات کو نہیں پوجا جا رہا ہے, آج خواہشات کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے, خدا کو چھوڑ کر خواہشات کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. جلدی سے عنوان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دنیا چھٹائی کی جگہ ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, خطیب بنے, ادیب بنے, عالم بنے, فقیر بنے, صوفی بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ آپ نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے, خدا کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتے. ورنہ جہنم میں ڈگریاں دیکھ کر کے نہیں, اعمال دیکھ کر کے داخل کیا جائے. کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا, نام کے ساتھ کتنے ہی ٹائٹل ہوں گے, اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی جہنم کے لیے تیار. قرآن کہتا ہے واضح لفظوں میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. فرما برداروں کے لیے, نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمان فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر ہم نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے اس کو ذرا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ جنت کیسی ہے, ہم نے جو جنت بنائی کیسی ہے. روایت کا مفہوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے, کیا جمال ہے, کیا نعمتیں ہیں, کیا کمال ہے. اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں, سب جنت میں چلے جائیں, سب جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو. پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا, آزمائشوں سے, تکالیف سے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے, آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا. کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے. حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے, آزمائشوں سے, مصیبت اور مشکلات سے, آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اور جنت میں چلے جاؤ. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں. جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے, ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے, عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے, مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے, عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے, سود کے دھندے کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے, جنت میرے باپ کی ہوگی. کچھ تقاضے ہیں بھائی. اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں, جنت اتنی آسانی. جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے, جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں, اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اور وہ بھی آزمائشیں کیسی, 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا, شکایت نہیں کر سکتے, تب تمہارے لیے جنت ہے. 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی, اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا, یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے, خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے. بھوکا رکھا جائے گا, پیاسا رکھا جائے گا, ستایا جائے گا, مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ الْإِرْشَادُ